ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان ہے نا، دماغ میں کسی کے یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ جناب بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ درود پاک کچھ خاص وقت اور لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا لازمی بھی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں گھر میں کچھ سی رہی تھی۔ آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی۔ اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ روشنی ہے، مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل۔ تو آپ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آ گئے۔ اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا۔ اور کتنا جگمگایا، کتنی روشنی ہوئی، کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے۔ اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے با کمال ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات کو، بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم، لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا۔ ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے۔ ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے، اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا۔ اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا۔ بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں۔ اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا۔ معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار۔ اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے، یہ حرام ہے۔ درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے۔ سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو۔ اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں۔
تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں، اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا، کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی. بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا.
اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا, جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی, مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے. اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا نقصان ہو جائے, اچھا جناب وہ کیا ہوا, بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا, تو موبائل ہاتھ سے گر گیا, تو فلاں نقصان ہو گیا, فلاں پرابلم, سب کو بتائیں گے. 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا, پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں, ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان, یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کریں تو نا, ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے, نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے, نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا, کبھی آ کے بتائیں کہ 50,000 روپے کمائے. نہیں, وہ کیوں بتاؤں بھائی, گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام, اللہ کا شکر ادا کریں, نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں, میرا رب جانے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لا لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں, اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو کر لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے, طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے, کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا. ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے, بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر, ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. عاجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا, وہ بھی تو نے ہی کیا ہے. بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا, جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہے, عبرت تو لو, یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا, اور دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا, ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں. مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہونا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہونا. منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو, اس کی مثال اونٹ کی ہے. مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا. منافق کی یہ نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ سب نے جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا. آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے, اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا, توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں, رات کو گیا تھا دعوت میں, وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا, میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا, فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل, فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں, بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا.
وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اسباب پر توجہ کرتا ہے، خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا، اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا۔ تو اے میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا۔ شیطان ہے نا، ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے، اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب، اس کو ریئلائز کب کریں گے، اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہے نا، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے، ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے۔ مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ وغیرہ ہوتا ہے، ایسا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے نا۔ قبرستان جایا کرو نا، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ فرماتا ہے اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو، ان قریب اس پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا، کوئی 30 سال 40 سال 50، ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ایکچولی یہ ٹریول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ کہ تمہارا سفر جاری ہے، تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو، اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی۔ جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا، ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گزرتے جا رہے دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے۔ کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا۔ ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں، ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں۔ اچھا اطلاع بھی ملتی ہے، پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا، میں بھی جاؤں گا، فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا، میری بھی خبر آئے گی۔ کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ
کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے, یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایصال ثواب کر دیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, 1-2 دن بات ہوگی, اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ شیطان کا وار سمجھو, یہ میں سوچنے ہی نہیں دیتا, یہ میں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں, نمازیں ہیں کہ نہیں, روزے ہیں کہ نہیں, صدقے ہیں کہ نہیں, اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں, قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے, کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, 2-3 فالٹ نکالے. تو بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا رو کیوں رہے ہیں, میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں, روئیں تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑے میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا, مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا ہے, ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر ٹھیک نہیں ہے, اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں, صحیح پڑھی ہیں, اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں, صدقے کیے ہیں, مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, تیرا صدقہ قبول نہیں, اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے, تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل, کدھر آخرت کی یاد؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا, وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. ہمارے سامنے موت میت پڑی ہے, مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, پہلے حمام جو ہے نا, پہلے کے زمانے میں, ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے, پہلے ایسا نہیں تھا. ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے تھے, لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے. تو ایک بہت بڑے بزرگ وہ حمام پہ گئے, اس نے کسی نے روک لیا, کہا پیسے دو. کہا پیسے تو نہیں ہیں. کہا بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے. رونے لگ گئے. آخرت کی یاد آ گئی. کہا آپ روئے نا, میں جانے دیتا ہوں, فری میں جانے دیتا ہوں. کہا نہیں, اس لیے نہیں رو رہا. کہا یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے, غریب بھی نہاتا ہے. تھوڑے سے پیسے نہیں تھے, تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا. جنت میں تو جائے گا ہی وہی جو رب جس سے رب راضی ہوگا. اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں, تمہیں نہیں جانے دیں گے, تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچو یار, ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا, فکر آخرت کی ستاتی تھی. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں, سب جاتے ہیں, کئی لوگ گئے ہوں گے ہم میں سے ایئرپورٹ پر, جیب میں کچھ بھی سامان ہو, بیل بج جاتی ہے, واپس آؤ, پھر نکالو, پھر جاؤ, پھر بھول گئے, پھر بیل بج جائے گی. جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے, جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہ نارمل سی بات ہے. مگر دیکھیے قبلہ شیخ ترکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے. قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے, وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جس نے دنیا کا مال کما کر دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی, پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وہاں زیادہ سوال ہوں گے, زیادہ باتیں ہوں گی, حساب دینا پڑے گا. ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں, جیب خالی, آپ جائیے, آپ کلیئر ہیں. جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ. سمجھنے والا دل چاہیے.
है, एहसास वाला दिल चाहिए कि मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि पुल सिरात से गुजरता हूं। हमारे बुजुर्गान दीन कैसे लेते थे, इबरत कैसे लेते थे। आजकल सर्दी पड़ रही है ना, आपको पता है सर्दी का भी जहन्नम में अजाब है। गर्मी का अजाब तो आपने सुना होगा, सर्दी का भी अजाब है। और एक ऐसी वादी है जहां इतनी ठंड होगी कि जब मुजरिमीन को वहां डाला जाएगा तो सर्दी की वजह से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और गर्मी, जहन्नम की गर्मी, अलमान वलफीस। हजरत दाऊद अला नबीना वालिस्लाम अल्लाह के नबी है ना, खौफ खुदा कैसा था। एक रोज आप एक तंदूर के पास से गुजरे, तनूर जिसको कहते हैं, हम भी जाते रोटी लेने हैं। अब जरा देखो, दिल जहन देखो, या उलिल अबसार, इबरत वालों के लिए कुरान में बड़े मैसेज हैं। तनूर के पास गए, उसमें आग जल रही थी। आपने जब तनूर की आग देखी तो आप घबरा गए, आपको जहन्नम की आग याद आ गई। आप कहते हैं कि या अल्लाह, अच्छा अब जब ये देखा ना, अब बेचैनी से जमीन पर गिर गए। इतना तड़पे कि डर था कि आपके जोड़ अलग अलग ना हो जाए तनूर को देखकर, रोटी वाले के पास। और फिर गर्मी के दिनों में जब धूप में आते तो कहा करते, अल्लाह पाक हम तेरे बनाए हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सके। काश ये हमारे जहनों से गफलत का पर्दा दूर हो जाए। हम तो ऐसा लगता है जिससे भी बात करो ना, यार 2 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, फिर ये प्लानिंग शेड्यूल है। मगर शेड्यूल ऐसा है कि इसमें मरना ही नहीं है, लगता है कोई सोचता ही नहीं है कि यार इस पूरे शेड्यूल में बीच में मर गया तो, और मर सकता हूं तो उधर की क्या तैयारी की है। नोबडी टॉक अबाउट इट, बात ही नहीं करते। अरे होना ये चाहिए। अकल ये कहती है कि पहले कब्र ठीक कर लूं, क्योंकि कब्र में तो कल भी जा सकता हूं ना, फिर दुनिया के बारे में सोचूं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा घर बना रहा है, यार आर्किटेक्ट को बुलाया, कितने टाइम में बनेगा, 1 साल में, इतने पैसे लगेंगे। 1 साल बाद इतने लाख करोड़ रुपए लगा के तुम घर में जाओगे, कब्र में कल जा सकते हो, पहले वो तो ठीक कर लो। वो ठीक हो फिर बेशक घर भी बनता रहेगा, वो खराब रही तो किधर जाओगे। और ऐसे वाकयात हैं कि बंदा घर में जाने से पहले कब्र में चला जाता है। मैं एक वाकया नहीं भूलता। एक बार हम हांगकांग में थे और वहां दावत इस्लामी के मदनी काफिले के साथ गए। तो वहां क्या हुआ कि हमें बताया वहां के इस्लामी भाइयों ने एक वाकया कि एक बंदा था जिसने तकरीबन 30-32 साल हांगकांग में जॉब की। पाकिस्तानी बहुत सारे दुनिया में 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से बाहर है, पूरी जिंदगियां बाहर दे दी। यहां पैसे भेजता रहा, घर वालों ने इधर बड़ी सी कोठी खरीद ली है, पैसे बहुत आ गए। 30-32 साल में बंदा कमा लेता है बाहर जाके पैसे, और समझता है बस वही करना है, उधर कमाना है, फिर बाद में ऐश करने। तो इधर घर वालों ने उसके पैसे से, अच्छा वो उधर हांगकांग में चौकीदारी करता था, चौकीदार की भी तनख्वाह अच्छी होती है। बेचता रहा, यहां घर बन गया अच्छा खासा। अच्छा अब भी ना आया तो खुद उधर चौकीदारी करता था, इधर घर के बाहर एक चौकीदार रख दिया कि भाई घर की ख्याल रखो, थोड़े टाइम और पैसे कमा लूं, फिर एक ही साथ आऊंगा। 32 साल। अब घर वालों ने कहा बहुत हो गया, अब तो आ जाओ। कहा बस ठीक है, अब इतने पैसे हो गए कि बकिया जिंदगी मजे की गुजरेगी। सारा सामान पैक किया, अपने दोस्तों की दावत की, फेयरवेल पार्टी, आज आखिरी दिन, सब मिलके खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, कल से मैं जा रहा हूं ऑल द वे पाकिस्तान, अब नहीं आऊंगा वापस, है खुदा हाफिज। पार्टी के दौरान उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसी पार्टी के दौरान उसका इंतकाल हुआ। जिस जहाज में उसने अपना सामान बुक कराया था, उसी जहाज में उसकी मैयत पाकिस्तान आई। जो घर जो 32 साल बाहर रहकर मजदूरी करके बनाया था, एक रात उस घर में नहीं गुजार सका। घर में जाने से पहले 2 गज की कब्र के अंदर चला गया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अल्लाह करे मैं और आप समझें, हम गाफिल हैं, हम नहीं सोच रहे कि हमें मरना है, हम नहीं सोच रहे कि हमें कब्र की तैयारी करनी। कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई पैगाम नहीं आएगा, है बहुत सारी चीजों के लिए अलर्ट आता है, रिमाइंडर आता है। मौत के लिए कोई रिमाइंडर नहीं है कि जनाब 4-5 दिन रह गए तौबा कर लो, नहीं। सुबह पता नहीं होता और रात बंदा कब्र में होता है, लेकिन बात नहीं करते, सोचते नहीं। एक मर्तबा हजरत मलकुल मौत, अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए।
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں؟ کہ وہ سارے تو چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا یہ بھی تو موت کے قاصد ہیں، یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ یہ سب پیغام ہے۔ میرے دادا نہیں ہے دنیا میں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے چچا نہیں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے؟ کب توبہ کریں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب قبر کو روشن کریں گے؟ کب حرام چھوڑیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ زبان سے بھی گناہ کیے، آنکھ سے بھی گناہ کیے، کریم گناہوں کا انبار ہے میرے سر پر، اور اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا مولا، بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا؟ خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا، میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا آسان ہے، سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں میں جانوں، میرا رب جانے، دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا، اور بس بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر دے۔ آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچئے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت، اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے، پھر تو گیا نا، مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈر گیا، کہتا حضرت وہ سرکہ ہے۔ بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، حضرت عمر یہ کھڑے، یہ بندہ یہ کھڑا ہے، آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو، کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز۔ وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا، مارا گیا ود ان سیکنڈز۔ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا یا اللہ آج بچا لے، اللہ معافی مانگتا ہوں اور شراب نہیں پیوں گا، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ذرا سوچو نا کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکال کے دینے میں، مگر تڑپ کے رب کو پکارا۔ جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے، وہ شراب نہیں، وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی عدالت، یہ ہے اس کی رحمت۔ تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ چھپا لے گا، وہ تمہارے عیب چھپا لے گا۔ بلکہ ایسا کریم مولا ہے، قرآن کی آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے گناہوں کو رب نیکیوں سے بدل دیتا۔ تو آج اس اجتماع میں آئے ہیں نا، پلیز بدل کے جانا ہے، جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جانا ہے۔ مجھے کوئی بتائے، مجھے ضروری نہیں ہے کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، سب پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ہاں جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے ہم کو۔ لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا، کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے۔ پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے نہیں یار جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب،
جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کاش آج کا یہ بیان میرے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے، آپ کے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، دوست چلا گیا، کلاس فیلو چلا گیا، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔